نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ یہ آیت پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ ہر پریشانی کا حل قرآن مجید کی اس آیت میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو قرآن کریم کی ایک آیت کا عمل ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ آپ نے بس اس آیت کو اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھنا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ آپ لوگ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سب سے زیادہ شان ہے، جن کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، جن کے ہم امتی ہے، انہوں نے اس آیت کے بارے میں خود قسم اٹھائی کہ اگر ایک بڑے سے بڑا پہاڑ آپ کے سامنے کھڑا دیا جائے تو ہم تو اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سے انسان لگتے ہیں، ایک معمولی سی مخلوق لگتے ہیں، لیکن اس آیت میں اتنی طاقت ہے کہ جس کو پڑھنے سے، جس کی تلاوت کرنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری اس آیت کو پڑھنے سے دور ہو جائے گی۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اس عمل سے ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دیں گے، کیونکہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جن عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جیلی عاملوں کے پیسے دیتے ہیں، ان سے اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، حالانکہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بیماریوں سے لے کر بڑی سی بڑی مصیبتیں جتنی بھی ہیں، ان ساری کی ساری کا حل قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں اونچی جگہ پر رکھنا ہی مناسب سمجھا ہے، قرآن پاک کو کھولنا مناسب نہیں سمجھا۔ قرآن پاک کی کشش آج بھی اس طرح موجود ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والے کو متاثر کرتا تھا، ان پر اثر انداز ہوتا تھا، دلوں کی کیفیت کو بدل دیتا، دلوں کے حالات کو بدل دیتا۔ قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ آج بھی اس طرح یہ اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے، مگر ہم لوگ اس طرح پیش کرنے سے محروم ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کا آج ہم آپ کو عمل بتائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راستے سے جا رہے تھے کہ ان کا ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا، وہاں پر ایک شخص موجود تھا جو انتہائی سخت مرض میں مبتلا تھا، پریشانی میں مبتلا تھا، یوں کہہ لیں کہ وہ زندگی میں پریشانی کی وجہ سے بہت مایوس ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے کان میں انہوں نے یہ آیت پڑھی، جیسے ہی یہ آیت پڑھی وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ تو وہ صحابی فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو، جو بھروسہ رکھنے والا ہو، پورا یقین رکھتا ہو، اگر یہ آیت پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر پورے یقین کے ساتھ کوئی بندہ یہ آیت پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات ہے، جن کو آپ کسی بھی وقت اپنی مشکل میں، مرض میں، بیماریوں میں، اپنی پریشانی میں کسی بھی وقت پڑھ لے کر اللہ سے دعا مانگ لے، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں، بیماریوں دور ہو جائے گی۔ جو بندہ آج کے دن قرآن پاک کی ان 4 آیت کو پڑھ لیتا ہے، وہ بندہ
اگر کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ بس ان آیت کا وظیفہ کر لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عورت خاص ایام میں نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11-12 درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب 11 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لے، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لے، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کی نیت کر لے۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لے۔ الغرض جو بھی آپ کا بڑے سے بڑا مقصد ہے، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ جسے پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اگر اس تسبیح کو صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھ لیا جائے تو دنیا جہاں کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات ہیں، یہ آپ بھی ان کی تلاوت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ترجمہ تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عالی شان ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کرے کہ جس کے معبود ہونے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا، بے شک کافروں کا بلانا ہوگا۔ اور آپ یوں کہاں کرے، اے میرے رب میری خطائیں معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ان آیت مبارکہ کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنا ہے، اور آخر میں وہی درود پاک لازمی پڑھے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل آج تک جس کسی کو بتایا رب کعبہ نے نسل آباد فرما دے اور ہر بیماری سے اس شخص کو نجات دے دی۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ذہن میں کوئی بھی دنیاوی سوچ نہ آئے۔ نہ مذکورہ آیات مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عمل کو ختم کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اس لیے چاہیے کہ ان آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا دیا جائے، اور مریض کو تاکید کرے کہ وہ ویسے بھی ان آیات کی تلاوت کرتا رہے اور بھروسہ رکھے کہ وہی ذات شفا دینے والی ذات ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے ان آیت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے۔ جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری ہے، اللہ ہی اس سے نجات دینے والا ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ ان قرآنی آیت کا عمل کیا جائے اتنی ہی جلد اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔